بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت سوم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اسلامیات جماعت سوم کا 1.2 لیکچر حفظ و ترجمہ کلمات طیبات کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے لیکچر کے ایسے لوز آپ کے سامنے ہیں۔ کلمات طیبات، اللہ اکبر، استغفر اللہ، جزاک اللہ خیرہ، مع ترجمہ یاد کر کے سنا سکیں۔ یعنی ان جو 4 کلمات طیبات آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ، جزاک اللہ خیرہ، ہم انہیں یاد کریں گے اور ترجمہ بھی ان کا یاد کریں گے۔ ترجمے کے ساتھ یاد کر کے اسے مختلف مواقع پہ پڑھیں گے اور ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا ایسے لوز ہمارا ہے، ان کلمات کے معانی و مفاہیم جان سکیں اور ان کلمات کو موقع کی مناسبت سے روزمرہ زندگی میں پڑھ سکیں۔ ان کلمات کو یاد بھی کرنا ہے، معانی بھی سمجھنے ہیں۔ جہاں جہاں مختلف مواقع آئیں گے وہاں وہاں اس موقع کے مطابق ان کلمات کو پڑھنا بھی ہے، دہرانا بھی ہے۔ تو یہ ہمارے 2 ایسے لوز ہیں آج کے سبق کے۔ ہم سب سے پہلے دہرائی کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کے سبق میں جو ہمارا اہم حصہ ہے کہ ہم دہرائی کرتے ہیں، جو ہمارے پچھلے سبق سے متعلق ہوگی، جو ہم نے پچھلا لیکچر پڑھا تھا۔ تو دہرائی کے سوالات آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں میں اساتذہ کرام سے گزارش کروں گا کہ وہ اس ویڈیو کو سٹاپ کریں، اور سٹاپ کرنے کے بعد طلباء و طالبات سے ان سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں۔ جی تو عزیز طلباء و طالبات، پیارے بچوں، آپ نے یقیناً دہرائی کے سوالات کے جوابات اچھے طریقے سے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ اعلان سبق ہے آج کے چیپٹر کا، آج کے سبق کا۔ آج ہم کلمات طیبات، اللہ اکبر، استغفر اللہ اور جزاک اللہ خیرہ، ترجمہ کے ساتھ یاد کرنا اور مختلف مواقع پر ان کا استعمال سیکھیں گے۔ ترجمہ بھی یاد کریں گے، مختلف مواقع پہ ان کو استعمال کرنا بھی آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے۔ ہمارا ایک اہم حصہ ہوتا ہے سبق کا قبل از پڑھائی، جس میں ہم سبق سے متعلق پڑھانے سے پہلے طلباء کی آراء، ان کے نظریات، ان کے خیالات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حصے میں چند سوال آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ وہ یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور طلباء و طالبات سے ان سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے دہرائی کی طرح قبل از پڑھائی کے سوالات کے جوابات بھی یقیناً اپنے اساتذہ کرام کو عمدگی کے ساتھ دیے ہوں گے۔ اب آغاز کرتے ہیں اپنے اس سبق کا، اور سب سے پہلے اسلامی نقطہ نظر آپ کے سامنے واضح کیا جاتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر میں ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے لایا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ جو پابندی سے استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیا کرتے ہیں، اس کی مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سنن ابی داؤد کتاب ہے جس کی 1518 نمبر، 1518 نمبر یہ روایت ہے، یہ حدیث ہے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم اللہ اکبر کو پڑھیں گے، اور اللہ اکبر کے حوالے سے معلومات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ اکبر کو تکبیر بھی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر آپ اکثر اس جملے کو سنتے ہیں، اذان میں سنتے ہیں، نماز میں سنتے ہیں، اور اس کا معنی کیا ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے تکبیر بھی کہتے ہیں۔ تکبیر کا معنی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی ہو، اس کی عظمت بیان کی گئی ہو، تو اسے تکبیر بھی کہتے ہیں۔ اور اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز سے زیادہ بڑا ہے، اللہ از دا گریٹسٹ، یہ اس کا معنی ہے۔ اور بلندی کی طرف جاتے ہوئے ہمیشہ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ جب انسان بلندی کی طرف جا رہا ہو، سیڑھیاں چڑھ رہا ہو، یا کسی بلند پہاڑ کی چوٹی کی طرف جا رہا ہو، تو اس وقت اسے کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ جب آپ گھر میں یا اسکول میں سیڑھیاں چڑھ رہے ہوں، اس وقت آپ ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے اللہ اکبر کہنے کی عادت بنائیں، اور اس کو اپنی روٹین بنائیں۔ اس سے آپ کی زندگی میں بے شمار فائدے جو ہیں وہ حاصل ہوں گے۔
تو پیارے بچوں، اللہ اکبر میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی عظمت اور اس کی شان جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اب دوسرا کلمہ ہے استغفر اللہ۔ اللہ اکبر کے بارے میں معلومات آپ نے جان لی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفار اور استغفر اللہ یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ استغفار کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو استغفار سے مراد ہے استغفر اللہ کہنا۔ جس طرح اللہ اکبر کہنے کو تکبیر کہتے ہیں، اسی طرح استغفر اللہ کہنے کو استغفار کہتے ہیں۔ استغفر اللہ کا معنی ہے میں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا یا معافی طلب کرتی ہوں۔ اگر کوئی لڑکا دعا مانگے گا، بچہ دعا مانگے گا تو پھر معنی بنے گا میں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ کوئی بچی دعا مانگے گی تو معنی بنے گا میں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتی ہوں۔ تو یہ استغفار یعنی استغفر اللہ کا معنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کے فوراً بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ یعنی جیسے ہی نماز سے سلام پھیرتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ ہم بھی کوشش کریں کہ ہم اس عادت کو اپنائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں۔ جی تو پیارے بچوں، تیسرا جملہ ہے جزاک اللہ خیرا۔ اب ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ہمیں نیکی کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جو ہمارے ساتھ نیکی کرے، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ کوئی ہمیں پانی پلا دے، ہم اسے کہیں شکریہ، اور شکریہ کے لیے جو ہمیں اچھے الفاظ ہیں وہ ہیں جزاک اللہ خیرا۔ شکریہ ادا کرنے کا بہترین طریقہ زبان سے جزاک اللہ خیرن کہنا ہے۔ کوئی آپ کی مدد کر دے، آپ اسے کہیں جزاک اللہ خیرا، تو یہ اس کا شکریہ ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح جزاک اللہ خیرا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ یعنی آپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہترین جزا نصیب فرمائے، بہترین اجر عطا فرمائے۔ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت بنتی ہے۔ جو لوگوں کا شکر ادا کرتا ہے، اس وجہ سے اس کی عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہیں ہوتا۔ یہ سنن ترمذی حدیث نمبر 1955 1955 نمبر یہ حدیث ہے، جس میں فرمایا گیا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ، چھوٹے چھوٹے احسان پہ، چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام پہ اپنے کلاس فیلوز کا، اپنے دوستوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ وہ کیسے ادا کریں گے؟ جزاک اللہ خیرا کہہ کر۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے تینوں کلمات طیبات کو پڑھ لیا، ان کے معانی کو بھی جان لیا، ان کے استعمال کو بھی جان لیا۔ اب ہم ایک ایکٹیویٹی کریں گے۔ یہاں چند الفاظ لکھے ہیں، چند کلمات لکھے ہیں، ان کے سامنے ان کے ریلیونٹ جو آپشن ہے آپ نے اسے تلاش کرنا ہے اور اس کو اس کے ساتھ ملانا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں جزاک اللہ خیرا، تو پھر آپ کے سامنے کیا آتا ہے کہ یہ کس لیے کہتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، تو آپ مجھے اس کا جواب دیں تاکہ ہم اس ایکٹیویٹی کو مکمل طریقے سے، اچھے طریقے سے سولو کر سکیں۔ تو بتائیے جزاک اللہ خیرا کا جواب کیا بنتا ہے؟ بالکل درست جواب ہے نیکی کرنے والے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم جزاک اللہ خیرا کہتے ہیں۔ دوسرا آپشن ہے استغفر اللہ۔ جی پیارے بچوں، استغفر اللہ کے لیے ہم کیا کہتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ کہا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسرا جملہ ہے اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم سیڑھی چڑھتے ہیں تو سیڑھی چڑھتے وقت کیا کہنا چاہیے؟ ابھی ہم نے جانا اللہ اکبر۔ جی آگے جملہ ہے الحمدللہ۔ بالکل درست جواب ہے، چھینک آنے پر الحمدللہ کہا جاتا ہے۔ اور آخری جملہ ہے یرحمک اللہ۔ یہ کب کہتے ہیں؟ جب چھینکنے والا
الحمدللہ کہے تو اسے جواب دینے کے لیے کہا جاتا ہے یرحمک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ جی تو پیارے بچوں، ہم نے ایکٹیویٹی کی، ہم نے سرگرمی کی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آگے گھر کا کام ہے، یہ آپ نے گھر جا کے والدین کی مدد سے اس کام کو حل کرنا ہے۔ کیا اس کا ایکٹیویٹی کیا ہے؟ لوگ دوسروں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے کوئی شکریہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے بہت شکریہ، کوئی کہتا ہے مہربانی، کوئی کہتا ہے بڑی مہربانی، کوئی تھینک یو کہتا ہے، کوئی تھینکس کہتا ہے، مختلف الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ ان الفاظ کے معانی میں فرق والدین سے پوچھیں گے اور لکھیں گے کہ آپ کو کون سا لفظ زیادہ پسند ہے اور کیوں پسند ہے۔ یاد رکھیں، کوئی شکریہ کہے، مہربانی کہے، تھینک یو کہے، بہت مہربانی کہے، شکریہ تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم جزاک اللہ خیرہ کے الفاظ بولیں گے تو جہاں پہ شکریہ ادا ہوگا وہاں پہ ہمیں اللہ کی طرف سے نیکی بھی ملے گی، کیونکہ جزاک اللہ خیرہ میں کیا ہے؟ دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہتر بدلہ دے، جبکہ صرف شکریہ میں کوئی دعا نہیں، بہت مہربانی میں کوئی دعا نہیں، تھینکس کے لفظ میں کوئی دعا نہیں، تو اس میں دعا ہے۔ اور جب بندہ کسی مسلمان کے لیے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے دعا کرنے والے کے لیے ہی اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے جزاک اللہ خیرہ ایسا لفظ ہے جس کا معنی بھی عمدہ ہے، جس سے ہمیں فائدہ بھی بہت ملتا ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم آئندہ شکریہ ادا کرنے کے لیے جزاک اللہ خیرہ کہنے کی عادت ڈالیں گے۔ جی تو پیارے بچوں، اب ہمارا اگلا جو سرگرمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اعادہ کریں گے، سبق کو دہرائیں گے، جو ہم نے سبق پڑھا اس کا ہم اعادہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے آج کے سبق میں پڑھا کہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اللہ اکبر میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی عظمت کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم فرض نماز کے فوراً بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفار یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ فرمایا کرتے تھے۔ استغفار سے مراد استغفر اللہ کہنا ہے۔ استغفر اللہ کا معنی ہے میں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا یا کرتی ہوں۔ شکریہ ادا کرنے کا بہترین طریقہ زبان سے جزاک اللہ خیرہ کہنا ہے، اور جزاک اللہ خیرہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جی تو پیارے بچوں، یہ آج کے سبق میں ہم نے چیزیں پڑھی جن کا ہم نے اعادہ کیا، جن کا ہم نے دہرائی بھی کی۔ آج ہم نے کلمات طیبات اللہ اکبر، استغفر اللہ، جزاک اللہ خیرہ ترجمہ کے ساتھ یاد کیے، مختلف مواقع پہ ان کا استعمال سیکھا۔ کل ہم نماز کا مکمل طریقہ سیکھیں گے، مل کے بولیے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی PPT، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور اسی طرح ورک شیٹ، اور آپ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور لیکچر کو ان تینوں چیزوں کی رہنمائی میں آپ اچھے طریقے سے یاد بھی کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس لیکچر کا دورانیہ مکمل ہوا چاہتا ہے۔ کل نماز کے لیکچر کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔